غیبت بہت عام ہو چکی ہے کہ لوگ غیبت کرتے ہیں اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں، لہذا غیبت کی تعریف سنیے اور اس کی برائیاں بھی سنیے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں اس کے پیچھے ایسی بات کہے جو اسے بری لگے۔ لہذا حدیث پاک سے ہم غیبت کو بتاتے ہیں اور اس کی برائیاں بتاتے ہیں، اس کی نحوست کو بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ غیبت حضرات زنا سے بھی بدتر ہے۔ پہلے ایک حدیث پاک سنیں، پھر دوسری حدیث پاک میں بتائیں گے کہ غیبت زنا سے بدتر کیوں ہے۔ پہلے غیبت کی تعریف حدیث کی روشنی میں سن لیجئے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تبارک علیہ وسلم قال تدرون ما الغیبہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال ذکرک اخاک بما یکرہ قیل فرأیت ان کان فی اخی ما اقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت پیاری حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، سامعین اس کا ترجمہ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی، لیکن بات کو پورا سنیے کیونکہ ہم آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ غیبت زنا سے بدتر ہے اور حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ پہلے اس حدیث پاک کا ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے غیبت کیا چیز ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہے جو اسے بری لگے۔ قیل فرأیت ان کان فی اخی ما اقول، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میرے بھائی میں وہ برائی موجود ہو تو کیا اس کو بھی غیبت کہا جائے گا؟ فرمایا جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہو جبھی تو غیبت ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِي مَا تَقُولُ فَقَدْ وَهَدتَّ، اور اگر تم ایسی بات کہو جو اس میں موجود نہ ہو تو یہ تو بہتان ہے۔ حضرات لوگ غیبت بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بہتان تراشی بھی کرتے ہیں۔ اگر اس کے بھائی کے اندر جس شخص کے بارے میں حضرات برائی کی جا رہی ہے اس میں موجود ہے، وہ اس کے پیٹھ کے پیچھے کہا جا رہا تو یہی غیبت ہے، لیکن انسان اس کو تعریف سمجھتا ہے اور لوگ غیبت ہی نہیں کرتے بلکہ حضرات بہتان تراشی بھی کر دیتے ہیں۔ کسی انسان کے اندر برائی نہ ہو لیکن اس میں وہ برائی پیدا کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے من گھڑت باتیں اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، نقص اور کمی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں عیب تراشی کرتے ہیں جبکہ اس کے اندر وہ عیب موجود نہیں، وہ برائی موجود نہیں جس کو یہ بیان کر رہا ہے۔ اگر اس کے اندر موجود ہے تو یہ تو غیبت ہے، اور اگر وہ چیز پائی نہیں جاتی تو یہ بہتان تراشی ہے۔ حضرات غیبت بھی
اور بہتان تراشی بھی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ لہذا لوگوں غیبت سے بچو اور دوسروں کے اندر وہ باتیں بیان کرنے سے بچو جو اس کے اندر موجود نہ ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کے اندر بھی رسوا اور ذلیل ہو اور آخرت میں بھی جہنم کے ایندھن بن جاؤ۔ اگر غیبت تمہارے اندر موجود ہے، غیبت کی صفت پائی جاتی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور بہتان تراشی تو بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا کسی کے اندر بہتان تراشی نہ کیا کرو، کسی کے اندر پر بہتان نہ لگایا کرو، تہمت نہ لگایا کرو، کیونکہ یہ تو بہت بدترین گناہ ہے۔ لہذا بات لمبی ہو جائے گی، ایک حدیث پاک اور سن لیجئے، اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے کہا بتایا تھا کہ شریعت میں غیبت کرنا زنا سے بدتر ہے۔ وہ کیسے ہے اب آپ کہیں گے، تو اس کے لیے حدیث پاک سنیے اور اس کا ترجمہ سن لیجئے اور بات کو ختم کر لیجئے۔ لیکن اگر بات اچھی لگے تو دوسروں تک ضرور شیئر کر دیجئے، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے اور خود بھی یاد رکھیے، بار بار سنیے۔ عن ابی سعید وجابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا قالوا یا رسول اللہ وکیف الغیبۃ اشد من الزنا قال ان الرجل لیزنی فیتوب فیغفر اللہ له وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ لَا يَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرُهَا لَهُ صَاحِبَهُ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو سعید اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جل قدر صحابی راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے بدتر ہے، الغیبت اشد من الزنا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ غیبت زنا سے بدتر ہے۔ اب آپ کہو گے کیسے؟ قالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام نے بھی یہی اللہ کے رسول سے عرض کیا تھا کہ غیبت زنا سے بدتر کیوں کر ہے، کیسے ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان الرجل لیزنی فیتوب فیغفر اللہ لہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا، معراج والے دولہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے معاف فرما دیتا ہے۔ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ لَا يَغْفِرُ لَهُ، لیکن غیبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ کب تک؟ حَتَّى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبَهُ۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ حَتَّى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبَهُ۔ آقا نے ارشاد فرمایا جب تک کہ اس کو وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے، جس کی غیبت کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات تو اب کچھ لوگ خوش ہو جائیں گے کہ ہم برے فعل میں ملوث ہیں، زنا کرتے ہیں، دوسرے کی عورتوں کو، لڑکیوں کو تکتے ہیں اور ان پر اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لہذا غیبت کرنے والے سے اچھے ہیں۔ تو حضرات سن لو، زنا ایک بدتر گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا اے زنا کرنے والوں، اے عیاشی کرنے والوں، دوسروں کی عزت کو پامال کرنے والوں، جو شخص زنا کا عادی ہو جاتا ہے اور زنا کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔
اس لیے یہ مت سمجھ لینا کہ غیبت زنا سے بدتر ہے تو لہٰذا اس کام کو، اس فعل کو انجام دیتے رہو۔ نہیں، آج ہی اللہ سے توبہ کرو اور اسی بری گندی عادت کو چھوڑو۔ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو پامال نہ کرو۔ جیسے دوسرے کی بہن بیٹی ہیں ویسے ہی آپ کی بھی بہن بیٹی ہوں گی۔ جیسے دوسرے کی مائیں ہیں جن کو تکتے ہو، جن پر اپنے مال کو لٹاتے ہو، عیاشیاں کرتے ہو، ایسے ہی تمہاری ماں بھی ہوں گی، تمہاری بہنیں بھی ہوں گی۔ لہذا یہ کہہ کر کہ ہم تو پیسہ خرچ کرتے ہیں اور یہ برا فعل انجام دیتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، اپنا نوٹ خرچ کرتے ہیں، اس لیے کوئی ہمیں روک نہیں سکتا، لیکن شریعت تو روک رہی ہے۔ اس لیے عیاشیاں کرنے والوں اپنی عیاشیوں سے باز آ جاؤ، کیونکہ تم دوسرے کی بہن بیٹیوں کی عزت کو پامال کرتے اور رونتے ہو، اپنے پیسے کے چکر میں آ کر اپنی محبت کے جھانسے میں پھنسا کر، شادیوں کے جھانسے میں پھنسا کر زنا کر لیتے ہو۔ لیکن غور کرنا، توجہ سے یاد رکھنا کہ اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی جھانسا دے کر ایسا برا فعل انجام دے تو تم کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کام، برا گندا کام انجام دے تو تم کیا کرو گے؟ اس لیے اے عاشقو، اے اپنے پیسوں کو ناجائز خرچ کرنے والوں اور اے بری گندی عادت والوں، پہلے اپنی ماں کی طرف دیکھ لینا کہ کوئی غلط نگاہ اٹھا کر دیکھے تو اس کے ساتھ تم کیا حشر کرو گے، اس کا کیا حال کرو گے۔ تمہاری بیوی کی طرف، تمہاری بہن کی طرف، تمہارے بچوں کی طرف، تمہاری بیٹی کی طرف گندی نگاہ سے کوئی دیکھے، زنا کرنا دور کی بات، تو تم اس کو کسی حال میں نہیں بخشو گے، بلکہ گولی سے اڑانے کی کوشش کرو گے۔ لیکن جن عورتوں کی تم عزت کو لوٹ رہے ہو، ان کے بھی تو کوئی ماں باپ ضرور ہوں گے، ان کا بھی تو کوئی نگہبان ضرور ہوگا۔ ماں باپ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ نگہبان ہے، لہٰذا اللہ سے نہیں بچ پاؤ گے۔ چھپ چھپ کر زنا کرنے والوں، اپنے پیسوں کو خرچ کرنے والوں، لڑکیوں کو شادی کا جھانسا دے کر ان کے ساتھ عیاشی کرنے والوں، ہماری بات کو پورا سن لو اور اپنی عیاشی کو ختم کر دو، ورنہ ایک دن اس کا بدلہ تمہیں اپنے گھر سے دینا پڑے گا، چاہے وہ تمہاری بہن سے پورا ہو، تمہاری بیوی سے پورا ہو، تمہاری ماں سے زنا کا فعل پورا ہو، لیکن پورا ضرور ہوگا، کیونکہ یہ ایک بدلہ ہے۔ اس لیے آج ہی توبہ کر لو۔ اور یہ کہنے والوں کہ میرے تو 10 عورتوں سے تعلق ہیں، 20 عورتوں سے تعلق ہیں، میں تو 10 سے فون پر بات کرتا ہوں، جہاں چاہتا ہوں بلا لیتا ہوں، پتہ نہیں میری محبت میں کتنی اور لڑکیاں گرفتار ہیں، کتنی عورتیں گرفتار ہیں، کتنی مائیں گرفتار ہیں۔ اس لیے ڈینگے مارنے والوں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں، اپنی بڑائی اور اپنی خوبیاں بیان کرنے والوں، خوبیاں یہ نہیں ہیں، بلکہ خوبیاں تو یہ ہیں کہ لوگ تمہاری اچھائی بیان کریں کہ فلاں شخص نمازی ہے، دیندار ہے، خرچ کرنے والا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا ہے، نوجوان لڑکیوں کی شادیوں میں خرچ کرتا ہے۔ لہذا بات لمبی ہو جائے گی، بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ تو حضرات، میں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر ہے، لہذا غیبت سے بچیے، کسی کی غیبت نہ کیجیے۔ ہاں، اصلاح کرنا تو اس کو بلائیے یا اس کے پاس جائیے اور اس کی اصلاح کیجیے۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس کی اصلاح کیجیے، چوری کرتا ہے اس کی اصلاح کیجیے، کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی اصلاح کیجیے، کوئی اور برے گندے فعل انجام دیتا ہے، گندے کام انجام دیتا ہے تو اس کی اصلاح کیجیے، لیکن غیبت نہ کیجیے، غیبت سے بھی بچیے، چغلی سے بھی بچیے، اور زنا سے بھی ہر حال میں بچیے۔ اپنے پیسے کو نیک کام میں لگائیے، راہ خدا میں خرچ کیجیے۔ اگر یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو بار بار خود بھی سنیے اور دوسروں تک بھی ان باتوں کو شیئر کر دیجیے۔